معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ پروگرام عقیقہ کے سلسلے عقیقہ کے تعلق سے ذہ قسمت ہے۔ ہمارے نوجوان بھائی اللہ تبارک تعالیٰ ان کے مقاصد کو پورا فرمائے، اور بچے جس کے عقیقے سلسلے میں آپ تشریف لائے ہیں دعوت تام ہے، محفل میلاد شریف کی محفل منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بچے کو صحت تندرستی عطا فرمائے، زندگی اسلامی زندگی اور خوشگوار زندگی عطا فرمائے۔ مرحوم مولوی محمد یحییٰ صاحب کی مرقت پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رحمتیں نازل فرمائے، رحمت کی بارش عطا فرمائے، بخشش عطا فرمائے۔ حضرات، اگر انسان نبی کے بتائے کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو انسان کی زندگی خوشگوار زندگی ہو جائے، اور ایک انسان بن کر کے اس دنیا میں جیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے، اعلان بھی ہے قرآن پاک میں، ہم نے تمہیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا، ہم نے زندگی دی، موت دی ہے تاکہ تم آزمائے جاؤ، پہچانے جاؤ کہ کون اچھا ہے کون برا ہے۔ اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اگر مسلمان زندگی گزارتا ہے اس سے بہتر کی اس دنیا میں اور کوئی زندگی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ اس کا طریقہ ہے، ہمیں اس کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرنی ہے جس کو خود چن کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور انسانیت کے لیے ایک ماڈل بنایا، ایک نمونہ بنایا۔ وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں اعلان فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور تمہارے لیے نبی کی زندگی، ان کی سیرت بھی، ان کی صورت بھی تمہارے لیے ایک بہترین ماڈل ہے، ایک نمونہ۔ ہم کیوں کسی کے آئینے کو دیکھیں، کیوں کسی کے آئین کو دیکھیں، ہم کیوں کسی کے نقش قدم کو دیکھیں، ہم کیوں کسی کی نقل کریں، کسی کی جے بجے ہم کیوں منائے، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے بجے ہم کیوں منائے، کیا غرض ہم کو، ہمیں تو بس اپنا کافی ہے، ہمیں تو بس اپنا کافی ہے، نعرہ یا رسول اللہ۔ اس کے دامن جو نبی کے دامن سے وابستہ ہو گیا تو ساری دنیا اس کی ہو گئی، اور جو نبی کے دامن سے بکھر گیا، ہٹ گیا، چھوڑ دیا، سنتوں پہ الگ ہو گیا، ساری دنیا میں بکھر کر رہ گیا، ساری دنیا میں اس عقیقہ بھی سنت ہے۔ بہت سے لوگ اسے نظر انداز کر جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، عقیقہ نہیں کیا جاتا، دنیا میں آئے چلے بھی گئے، عقیقہ نہیں ہوا۔ کتنی افسوس کی بات ہے جب تم ایک سنت نہیں ادا کر سکتے، نبی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار سکتے ہو، پھر ہم بھی کہیں کہ مسلمان ہیں۔ اسی لیے علامہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہو گئے دنیا سے مسلم نابود، ہو گئے دنیا سے مسلم نابود، ہم کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، مسلم ہی نہیں رہ گئے، ایمان والے ہی نہیں، اور مسلمان اور ہے، مومن اور ہے، مسلمان اور ہے، مومن اور ہے۔ مسلمان تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا وہی مسلمان ہے، مسلمان کا نام عبداللہ ہے وہ بھی مسلمان ہے، مسلمان کا نام عبد الرحمن ہے وہ بھی مسلمان ہے، محمد علی رہ دیا وہ بھی مسلمان ہے،
لیکن مومن تب ہوگا جب پرہیزگار ہوگا، مومن تب ہوگا نماز کا پابند ہوگا، مومن تب ہوگا جب جھوٹ سے پرہیز کرے گا، مومن تب ہوگا جب ایمان والا ہوگا، مومن تب ہوگا جب اللہ اس کے رسول کا شہدا ہوگا، مومن تب ہوگا جب غلام مصطفیٰ ہوگا۔ جان ملت اسلامیہ، ایک کتے کو دیکھ لو، ہر کتا کتا نہیں ہوتا، کسی بڑے گھر کا کتا اور ہوتا ہے، محلے کے گلیوں میں پھرنے والا کتا اور ہوا کرتا ہے۔ جان ملت اسلامیہ، وہ کتا اور ہے جس کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کتا اگر کسی کے دروازے پہ چلا جائے گا تو وہ دروازے پر جانے کے بعد اس کا عزت کرے گا، وہ احترام کرے گا کہ فلاں شخص کا یہ کتا ہے، فلاں شخص کا یہ کتا ہے، احترام میں ڈنڈے نہیں مارے گا، گرفتار نہیں کرے گا، اسے رسوا نہیں کرے گا۔ لیکن آپ کے محلے کا گلی کا کتا پھرنے والا جس بھی دروازے پر جا رہا ہے، اللہ بروٹیاں تو کم دینے والے میں ڈنڈے زیادہ مارنے والے ملے گئے۔ بلا تمثیل اگر تمہارے اس دنیا میں گلے میں محمد کی غلامی کا پٹا رہے گا تو قیامت کے دن فرشتے بھی تمہاری تعظیم کرتے نظر آئیں گے۔ یہ عام لوگوں میں نہیں ہے غلام مصطفیٰ۔ جان ملت اسلامیہ، مسلمان اور ہے، مومن اور ہے۔ مسلمان کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، غلط ہے۔ مسلمان بغیر استنجے کے رہتا ہے، مسلمان ننگے سر کھانا کھاتا ہے، مسلمان نماز کے وقت، اذان کے وقت اپنے گفتگو میں مشغول رہتا ہے۔ مسلمان، میں ہر مسلمان کی بات نہیں کر رہا، لیکن وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اذان ہو رہی ہے، تاش کھیلے جا رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے، موبائل چالو ہے، نماز ہو رہی ہے، ٹی وی چالو ہے، نماز ہو رہی ہے، غیبتیں چالو ہے، نماز ہو رہی ہے، دنیا کی باتوں میں مشغول ہے، لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ مومن اس وقت کہا جائے گا اللہ اکبر کی صدا کانوں میں آ گئی تو اب گفتگو بھی بند ہے، موبائل بھی سوئچ آف ہو گیا ہے، اب ساری دنیا کے کام چھوڑ دیے گئے۔ اس نے ملت اسلامیہ سیدھے اوپر چٹھانے کی تیاری کر لیتا ہے، اسے بنانا تیار ہو جاتا ہے۔ اس نے ملت اسلامیہ، حدیث پاک کا مفہوم ہے کچھ ایسے روز قیامت میں حاضر کیے جائے گا بارگاہ الہی میں، فرشتوں کے بارگاہ میں، جن کے پیشانیوں سے ایسی روشنی پھوٹتی نظر آئے گی، ایسا تابناک روشنی آئے گی، فرشتے ان کے چہرے کو دیکھ کر رشک کریں گے اور عرض کریں گے کہ آپ تمہاری اس دنیا کی کون سی ایسی نیکیاں ہیں کہ تجھے جنت کا بشارت دے دیا گیا ہے، اور تمہارے پیشانی سے ایسی روشنی پھوٹی جا رہی ہے کہ جس کو دیکھ کر کے ہم رشک کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کہیں گے مسلمان ہمارے پاس تو کوئی اور نیکیاں نہیں تھی، لیکن بس اتنا تو ضرور تھا ہمارے دل میں، ہم نماز کا احترام کیا کرتے تھے، اذان ہو جاتی تو ہم پہلے مسجد میں حاضر ہو جایا کرتے تھے، نماز کی محبت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ حال ہے کہ اذان سے پہلے جو مسلمان مسجد میں حاضر ہو جایا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا درجہ۔ مسلمان ہونا اور مومن ہونا بڑا فرق ہے۔ عقیقہ نہیں کہ سنت نہیں ادا کرتے، بزرگان ملت اسلامیہ بہت سے بزنس والے ہیں، آج تو آپ بزنس کا حوالہ دے کرنا چاہتے ہیں، بہت محنت کرتے ہو، دوسرے کی مزدوری کرتے ہو، نماز چھوڑ دیتے ہو، ایسے ایسے مسلمان اور اللہ کے مقبول مومن بندے گزرے ہوئے ہیں کہ ہتھوڑا چلانے والا ایک مسلم لوہار اٹھایا ہوا گھن، لوہا سرخ ہے، اٹھایا ہوا گھن لوہے پر گرنے والا تھا، مگر اذان کی آواز گونج گئی، مسجد سے مؤذن نے صدائے اللہ اکبر، کیا جانو
اللہ سب سے بڑا ہے، ہم سے بھی بڑا، تم سے بھی بڑا، ان سے بھی بڑا، ان سے بھی بڑا، درختوں سے بھی بڑا، پہاڑوں سے بڑا، چاند سے بڑا، سورج سے بڑا، زمین سے بڑا، آسمان سے بڑا، غرض دنیا میں سب سے بڑا۔ ہتھوڑا اٹھا، گھن اٹھا ہوا ہے، اس بندے کو اتنا بھی گوارا نہیں کہ لوہا گرم ہے، ہتھوڑا گرا کر کے اور لوہے کو استعمال کر دو۔ اٹھا ہوا ہتھوڑا لوہے پر نہیں گرتا، زمین پر پھینک دیتا ہے، وہ بندہ مومن پہنچ جاتا اللہ کی بارگاہ میں۔ بات کیا میلاد کرواتے ہو؟ رسول کے لیے۔ لوگ کہیں گے عادتی ہے تو میلاد شریف ہو۔ سب سے پہلے لازم ہے جو بیان کرے اور اس کے بعد جو میلاد شریف کی دعوت لوگوں کو دے، بلوائے، جن کے جانب سے محفل شراب منافق کی گئی ہے، وہ سنے بھی، احترام کرے، عمل بھی کرے۔ اور سننے کا مطلب یہی ہے، بلانے کا مطلب یہی ہے، دعوت تو کھانے ہے، لیکن کچھ بات اگر آئے تو اس پر عمل کرو۔ میرے دوستو، ایسی محفل ہے جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں گناہ بخشے جاتے ہیں، جہاں ثواب ہی ثواب ہے، جہاں نیکیاں ہی نیکی ہے۔ ایک جگہ تقریر ہو رہی تھی، بیان کرنے والا اللہ کا معزز پیارا بندہ تھا، جس کی زبان میں تاثیر تھی، آپ کے بھی زبان میں تاثیر تھی، آپ کی دعائیں قبول ہو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس وقت اس بندے کی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی ہے جو بندہ ہمیشہ سچ بولتا ہے اور حلال کھاتا ہے۔ مسلمان تو ہو، کتنا حق بولتے ہو، کتنا سچ بولتے ہو، شمار کرو۔ آنکھیں کھلنے سے لے کر کے شام آنکھیں بند ہونے تک کتنے جھوٹ بولتے ہو، اور آپ کے حکم میں کتنا حرام ہے، کتنا ناجائز ہے، کتنا دوسرے کا حق ہے، کتنا دوسروں کا حقوق ہے۔ کھیتیوں کا زکوٰۃ کھا رہے ہو، زکوٰۃ نہیں نکال رہے، زکوٰۃ کھا رہے ہو، دوسرے کا حق کھا رہے ہو۔ سونا چاندی مال رکھ کر کے، روپیہ پیسہ جمع کر کے آپ سال میں نہیں نکال رہے ہو، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینے کے بجائے خود کھا رہے ہو۔ جب حرام کھا رہے ہو، حرام چیز آپ کے جسم کے اندر ہے، تو آپ کی دعائیں کیسے قبول کی جائے گی؟ ایک انگور کا دانہ کھانے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک عورت کے جسم سے گنہگار بچہ پیدا کر دیا، ایک انگور کھانے کی وجہ سے۔ ناجائز کسی کی امانت رکھی گئی تھی گھر میں، لیکن اس عورت نے، حاملہ عورت نے امانت میں خیانت کر دیا، ایک انگور کا دانہ اپنے نفس پر قابو نہ رکھ لیا اور زبان پہ رکھ کر کھا لیا، چکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ گوارا نہیں کیا، کیونکہ وہ عورت بڑی دیندار تھی۔ اللہ کو گوارا نہیں کہ میرے بندی کے جسم میں ناجائز اور حرام خون رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خون کو نکالنا چاہا جسم سے، ایک اولاد کی شکل میں منتقل کر دیا، لیکن وہ خون جہاں بھی رہے گا حرام شدہ ہوگا۔ اولاد بھی پیدا ہوئی تو علماء کا اور والدین کا گستاخ ہوا۔ جب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک عورت پارسا تھی، نیک تھی، عبادت گزار تھی، اللہ کی مقبول بندی تھی، جب ایسے کے جسم میں ایک انگور کے دانہ بلا اجازت پہنچ جانے سے اولاد اولاد گنہگار پیدا ہو سکتی ہے، اولاد گستاخ پیدا ہو سکتی ہے، جس کا سارا زندگی کا لقمہ ہی حرام ہو، ہمیشہ کبھی سچ نہ بولے، اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کی اولاد کا کیا ہوگا؟ وہ تو خود بھی گستاخ ہے، تو گستاخ کی وہ دعا کبھی نہ قبول ہو سکتی ہے، نہ کبھی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے۔ خود بھی اپنے نفس کو پاک کرو، حلال چیز کھانے، حلال ہے، کم رزق ضرور ملے مگر حلال ہو۔
10 ही बात बोलो दिन में, मगर हक और सच बोलो। ये जरूरी नहीं कि बड़ी बात सुनी है, बड़ा बात सुना है, बहुत बातें कर लेता है, बहुत बोलता है। कम बोलो, कम बोलना मोमिन की शान है। ज्यादा तो बोलने वाले झूठा हुआ कर। बता देना भाई, बार बार चेहरा देखने का मकसद ये खत्म करना है। अगर टाइम हो जाएगा तो हाथ उठा देना, मैं सलातो सलाम पढ़ा दूंगा। पढ़िए दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना सलातो सलाम। तुम मिलाद शरीफ में आया करो, आना भी सवाब है और सुनना भी सवाब है, सुनने के बाद अमल कर लेना भी बहुत बड़ा सवाब है। ये अकीका है, अकीका की मिलाद की महफिल है, बाबरकत महफिल है। ऐसे महफिल कई ऐसे मैंने वाकया देखा बुजुर्गों की महफिल में, अल्लाह सुब्हानहू की बारगाह में जिक्र कबूल हो गया। अल्लाह ताला ने जिक्र करने वाले को भी बख्श दिया और जितने लोग जिक्र सुन रहे थे सबकी मग़फ़िरत हो गई, सबके गुनाह को बख्श दिया गया। जब नीयत साफ होती है तो कामयाबी भी मिलती है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, हर अमल का दारो मदार नीयत के ऊपर है। अगर आपकी नीयत साफ है तो कामयाब। अक़ीक़े का थोड़ा सा मसला करवा लीजिए। आप करवाते हैं अपने बच्चे की पैदाइश, अक़ीक़ा ये सदका है, ये कार खैर, ये सुन्नत है, जान का सदका है। बेटा मिला, बेटी मिली, औलाद अल्लाह ताला ने अता की, उसका हुक्म 7वें दिन, 7 दिन के बाद पैदाइश के 7वें दिन बच्ची हो बच्चा हो, माँ को औलाद को गुस्ल दिलाया जाए, बाल उतरवाए जाए। इससे पहले सर के बाल जितने बच्चे के उतरे उन बाल के बराबर चांदी का के मिकदार सदका किया जाए। और बच्चा है तो 2 बकरे, बच्ची है तो 1 बकरी। और अगर इस्तिताअत नहीं है तो 1 ही बकरा बच्चे के लिए हो सकता है मजबूरी में, लेकिन अफजल यही है 2 बकरे। और बच्ची के लिए 1 बकरी, नर के लिए नर, मादा के लिए मादा। आपने सदका कर दिया तो जिस बच्चे का बाल से लेकर, तवज्जो चाहूंगा, बाल के वजन चांदी का सदका इसीलिए कहलाता है, जिस बच्चे के बाल से लेकर के, और आपने जानवर को ज़बह किया, जानवर में भी बाल होता है, जिस तरह बच्चे में बाल है, जानवर में भी गोश्त होता है, जिस तरह बच्चे के जिस्म में गोश्त है, जानवर में भी हड्डी है, जिस तरह से बच्चे में हड्डियां हैं, जिस तरह से खून है बच्चे में खून होता है, जिस तरह से चमड़े गोश्त होता है उसी तरह जानवर में भी होता है। तो जानवर का सदका कर देना, अकीके के गोश्त अकीका कर देना, सर के बाल से लेकर बच्चे का नाखून तक लेकर जब सदका हो जाएगा, अल्लाह के मुहाफिज में हो जाता है बच्चा, बला से महफूज हो जाता है, गुनाहों से महफूज। ये है अकीके की फजीलत कि बाल से लेकर और नाखून तक, क्योंकि जिस जानवर को आपने ज़बह किया बेऐब जानवर है, बाल से लेकर और खुर सींग तक बच्चे जानवर में पाया जा रहा है। सींग का बदला यानी हड्डी का बदला हड्डी से, गोश्त का बदला गोश्त से, चमड़े का बदला चमड़े से, बाल का बदला बाल से सदका किया जाता है, बच्चा महफूज हो जाता है बलाओं से। और उसका दिन अकीका 7वां है। हाँ, गुंजाइश है कि अगर 7वें दिन इस्तिताअत नहीं हुआ, इंतजाम नहीं हुआ, फिर 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल में, जब भी उम्र में आपको अकीका करना ही है, लेकिन अब बड़ा हो गया, साल भर हो गया, 2 साल हो गया, अब बाल अकीके के दिन बाल उतरवाने की जरूरत नहीं है।
نہ اس کے مقدار کے برابر چاندی کا صدقہ دینے کی ضرورت ہے، یوں کر دیجئے صدقہ تو ثواب پائے۔ اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ عقیقے کے دن یعنی 7ویں دن اچھا سے اچھا دین ہی نام رکھنا ہے، 7ویں دن نام رکھا جائے۔ نام بھی ہر طرح سے نہیں رکھنا چاہیے، مونو سونو مومو للو پپو رکھو گے تو ایسے ہی دماغ رہے گا پپو الا ٹپو جیسے۔ اللہ اس کے رسول کے پسندیدہ نام رکھو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الکریم ہے، عبد الرحیم ہے، مگر نام رکھو تو اس کا احترام بھی کرو۔ عبداللہ ہی کہہ کے پکارو، عبد الرحمن ہے تو عبد الرحمن کہہ کے پکارو، عبد الستار ہے تو عبد الستار مانو۔ میرے نبی کے نام پر بھی نام رکھو، محمد کے نام پر محمد رکھو، احمد کے نام پر احمد رکھو، اس کی بھی فضیلت ہے۔ اور ماں باپ بھی جو رکھے وہ بھی نام کا احترام کرے، اور جو سنے کہ اس کا نام عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، محمد ہے، محمد احمد ہے، محمد فاضل ہے، محمد دانش ہے، محمد کہہ کے پکاریے۔ نام کا بھی تاثیر ہوتا ہے، نام کا بھی احترام کیا جاتا ہے۔ حضرات، محمود غزنوی کا ایک غلام یعنی وزیر جو منظور نظر تھا، سب سے چہیتا وزیر، اس کا نام ایاز تھا۔ اس ایاز کے بیٹے کا نام محمد تھا۔ ہمیشہ دربار میں جب وہ آیا کرتا تھا تو محمود غزنوی اس کا نام ہی لے کر کے پکارا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے نام نہیں لیا اور کہا یہ ایاز کے بیٹے، ایاز کے بیٹے۔ دل پہ بات اثر کی گئی کہ بادشاہ ہمیشہ میرا نام لے کر کے پکارا تھا، آج میرے باپ کا نام لے کر کے پکارا۔ اے ایاز کے بیٹے، ایاز اس کا وزیر تھا، میرے باپ کا نام لے کر کے کیوں پکارا؟ جب نام الٹ کر پکارا جاتا ہے، کسی نام سے پکارا جاتا ہے، احترام نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ جب ایاز نے سنا، بیٹے نے شکایت کی، ابو جان ہمیشہ بادشاہ ہمارا نام لے کر کے پکارا کرتے تھے، محمد نام کر کے پکارا کرتے تھے، لیکن آج مجھے ایاز کے بیٹے کہہ کر کے پکارا ہے۔ ایاز جو وزیر تھا محمود غزنوی کا، اس نے سمجھ گیا کہ لگتا ہے کہ بادشاہ میرے بیٹے سے ناراض ہو گئے، اس لیے نام نہیں لے کر کے پکارا ہے۔ ایاز بیٹے کا کہا، گیا دربار میں ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہوا، عرض کیا حضور گستاخی معاف فرمائیں، میرے بیٹے نے شکایت کی ہے، آپ ہمیشہ اس کا نام لے کر کے پکارا کرتے تھے، محمد کہہ کر کے پکارا کرتے، پیار سے پکارا کرتے تھے، بادشاہ بنام آج میرا نام لے کر کے ایاز کے بیٹے کہہ کے پکارا ہے، میرے دل کو بھی تکلیف پہنچے، میرے بیٹے کو بھی تکلیف۔ قربان جاؤ محمود غزنوی کے جواب پر، سبق حاصل کرو مسلمانوں۔ ایاز نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ آج میں بے وضو تھا، ہمیشہ میں باوضو ہو کر تخت پر بیٹھتا تھا، تو جب باوضو ہوتا تھا تو میں اپنے نبی کا نام احترام سے لے کر کے پکارا کرتا تھا۔ آج میں بے وضو تھا، اس لیے محمد کا نام
مسلمان نہیں پکارا ہے، میرے نبی کا نام لگا تھا، اس نے نبی کا نام احترام کیا تھا، اس نے میں نے ایاز کا بیٹے کہہ کر کے پکارا تھا۔ مجھے گوارا نہیں ہے کہ بے وضو میں بھی محمد کا نام لیا جائے۔ مسلمان ہو، انسان ملت اسلامیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، بغیر پیشاب پانی لے کر کے پیشاب کرتے ہو، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہو، محمد کے غلامی کا حقدار کرتے ہو، سنی مسلمان ہو، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہو، سنتوں کو چھوڑتے ہو اور کہتے ہو ہم سنی مسلمان ہیں۔ اپناؤ اور اپنے اخلاق، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلو، ان کی تاریخ کو دیکھو، ان کی سیرت کو دیکھو، ان کی صورت کو دیکھو۔ ایسے ایسے ہمارے اسلاف ہوئے ہیں، بے وضو حالت میں اپنے پیارے نبی یعنی محمد نام نہیں لے سکتے تھے، ان کے دل کے اندر گوارا نہیں تھا۔ پتہ یہ چلا کہ مومن وہی ہے جو ہمیشہ با وضو رہا کرتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں مسلمان اور ہے، مومن اور صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا، 5 منٹ کا کلام نہیں لگتے۔ برادران ملت اسلامیہ، حکموں صادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ امید ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے کہ آئندہ ہم اللہ اگر ہمیں استطاعت دیا، ہمیں اس لائق کیا تو ہم اپنے بچے کا عقیقہ اسی خلوص کے ساتھ عطا کریں۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اسے محفل کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔